کہ آئی تھنک یہ پاکستان کی ڈیموکریٹک پروسیس کو جتنا نقصان یہ امینڈمنٹس پہنچائیں گی، پاکستان کی ڈیموکریسی کو کبھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا تھا۔ اور اس میں جو فنڈامنٹل چیز ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ ڈیٹیلز تو ہیں، لیکن ایک بنیادی چیز جو آئین کی ہوتی ہے اور ہمارے آئین کی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں جیسے جوڈیشری ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو، تاکہ وہ بالکل انڈیپینڈنٹلی بغیر کسی دباؤ میں، ایگزیکٹو کے دباؤ میں، بغیر ایگزیکٹو کے دباؤ میں فیصلے کر سکیں اور پھر جا کے وہ صحیح فیصلے کریں۔ اکتوبر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آئینی ترمیم لانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، بظاہر جب ستمبر میں بھی کی گئی تو نمبر گیم میں حکومت پیچھے رہ گئی، کہا گیا کہ بھرپور تیاری نہیں تھی، بغیر کسی گراؤنڈ ورک کے حکومت یہ ترمیم لانا چاہ رہی تھی۔ آپ کے خیال میں اب کیا واقعی حکومت یہ نمبر پورے کر لے گی؟ کس طریقے سے کرے گی؟ اور دوسرا، کیا ضرورت کیا پیش آ رہی ہے اس حکومت کو اس ترمیم کے لانے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو جس دن 15 ستمبر کو لانے کی کوشش کی تھی، اب آپ خود اس سے اندازہ کہ وہ سیریسنس اتنی تھی کہ وہ ویکنڈ کو اجلاس بلایا تھا، وہ اتوار کا دن تھا، تو اتوار کا دن تھا اور اس دن وہ دو ہی چیزیں ہم اخذ کر سکتے ہیں دور سے بیٹھ کے، میں اور آپ۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پھر پورے دن دیکھا اتوار کو 11:30 بجے پارلیمنٹ کا سیشن ہونا تھا، اس سے پہلے 9:30 بجے کابینہ کا سیشن ہونا تھا، کیونکہ کابینہ منظور کرتی ہے تو آپ امینڈمنٹ لے کے آتے ہیں۔ 9:30 بجے صبح کو یا دو ہی چیزیں اخذ کر سکتے ہیں کہ یا تو ان کے پاس ظاہر تیاری نہیں تھی اور نمبرز پورے نہیں تھے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ نمبرز پورے ہیں اور ایون ایم این ایز اور سینیٹرز کو بھی نہ پتہ چلے کہ آپ امینڈمنٹ کیا لے کے آ رہے ہیں، وہ کتنی فار ریچنگ ہے، اس سے پاکستان کی جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ کس طرح سے ڈیریل ہوگا۔ تو وہ بجائے کہ اس کی ڈیٹیلز آئیں، اور اگر ہر ایم این اے کے پاس آئیں گی تو پھر مجھے بھی پتہ چلے گا، آپ کو بھی پتہ چلے گا اور پبلک کو بھی پتہ چلے گا اور ایک ریاکشن آنا شروع ہوگا، تو جلدی سے کرتے ہیں۔ ایک تو یا تو یہ ہو سکتا ہے، اور میرا جو میں جس نتیجے پہ پہنچا دونوں چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ چھپانا چاہتے تھے کہ کیا کیا ہے، اور ایم این ایز کو بلا کے اس دن ربر سٹیمپ، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ کو ایز اے ربر سٹیمپ آپ یوز کرتے ہیں، ایم این ایز وغیرہ کی کوئی رائے اس میں شامل نہیں ہے، یہ ایک تو وہ بھی تھا، اور دوسرا تیاری بھی نہیں تھی، وہ جو مس مینجمنٹ تھی کہ جی اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ان کے پاس الگ ڈرافٹ تھا، جے یو آئی ایف والے کہتے ہیں ان کے پاس الگ ڈرافٹ تھا۔ دوسرا آپ کا جو کویسچن ہے کہ جی اس کے امینڈمنٹس جو میرا جو اپنا موقف ہے کہ آئی تھنک یہ پاکستان کی ڈیموکریٹک پروسیس کو جتنا نقصان یہ امینڈمنٹس پہنچائیں گی، پاکستان کی ڈیموکریسی کو کبھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا تھا۔ اور اس میں جو فنڈامنٹل چیز ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ ڈیٹیلز تو ہیں، لیکن ایک بنیادی چیز جو آئین کی ہوتی ہے اور ہمارے آئین کی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں جیسے جوڈیشری ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو، تاکہ وہ بالکل انڈیپینڈنٹلی بغیر کسی دباؤ میں، ایگزیکٹو کے دباؤ میں، بغیر ایگزیکٹو کے دباؤ میں فیصلے کر سکیں اور پھر جا کے وہ صحیح فیصلے کریں۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ اے ڈی بی کی طرف سے، موڈیز کی طرف سے، فچ کی طرف سے پاکستان کی جو ریٹنگز تھیں وہ بھی بہتر کرنے کی آثار نظر آئے، رپورٹس میں بھی یہ سامنے آیا کہ پاکستان اب بہتری کی طرف گامزن ہے۔ لیکن آپ کے خیال میں اب جس طرح یہ دعویٰ کر رہی تھی حکومت کہ انفلیشن اکتوبر 2021 کی سطح پر چلی گئی ہے اور سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، یہ دیر پا پالیسیز ہوں گی؟ یعنی کوئی ٹائم فریم رکھا جا سکتا ہے کہ 1 سے 2 سال میں ہم بہت بہتر پوزیشن میں جا سکتے ہیں مالی طور پر، یا پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کاغذی ثابت ہوں گی؟ دیکھیں، ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم امپروو ہو گئے، جس طرح آپ نے مہنگائی کی بات کی، تو پاکستان کی تاریخ میں اگر سب سے زیادہ مہنگائی ہو، 16 مہینے سے زیادہ یا 20 مہینے سے زیادہ، وہ 16 مہینے کی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اپریل 2022 سے لے کے اگست 2023 تک، اور پھر جو اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تھا، پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ مہنگائی کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں نا ڈبل ڈیجٹ ہو جائے تو خراب ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 38% تک مہنگائی چلی گئی تھی، 35%، 68%، 30% سے زیادہ، 25% سے زیادہ، جو تاریخ میں ہماری کم اوکیزنز آئے تھے، 1-2 دفعہ آئے تھے ان دا پاس، 73 میں، پھر اس کے بعد 2008 میں، بٹ اتنا کنسسٹنٹلی۔ اب جب آپ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں کمپیئر کرتے ہیں تو وہ جو پیس آف انکریز ہے ان پرائسز، کہ جس رفتار سے پرائسز بڑھ رہی تھی، اس 35-38% کے مقابلے میں اب بہتری آئی ہے۔
کیونکہ وہ 38% تو سسٹینیبل ہی نہیں تھی. تو کوشچن پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ آج بھی آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اس کو 30% دے جائیں اور اگلے سال لگے گا کہ آپ نے اچھا کر لیا. اچھا وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کیا ہے. اسی طرح سے جو دوسری چیزیں ہیں جو وہ جو جس طرح سے، اور یہ بھی آئی ایم ایف ہی کی وجہ سے ہوئی تھی، 2-3 چیزیں امپروو. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر جون کے اینڈ میں جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہاں تھے، پیرس میں تھے، تو وہ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے، جو ہمارا پرانا آئی ایم ایف کا پروگرام تھا وہ بالکل پاسبل نہیں ہو رہا تھا، اس کو آگے بڑھنا، آئی ایم ایف کو ٹرسٹ نہیں تھا. پرائم منسٹر نے پرسنل گارنٹیز، جو بھی گارنٹیز تھیں، اس کی وجہ سے ایک نیا آئی ایم ایف پروگرام 9 مہینے کے لیے آیا تھا. اور اس کی وجہ سے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ڈیفالٹ سے بچ گئے. اب جب وہ جو میں نے پیشنٹ کی ایگزامپل دی تھی، جب وہ اے ڈی پی ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، ورلڈ بینک ہو، دوسرے ادارے ہوں، وہ اس لحاظ سے پاکستان کی بہتری کر رہے ہیں کہ یہ اب ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ڈیفالٹ ہوتا ہے جب آپ کے پاس ڈالر پیمنٹ کرنے کے لیے جو آپ کے قرضے ڈیو ہوتے ہیں اس کو آپ دینے کے قابل نہ ہوں تو ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. تو وہ جو وہاں سے ہم بچ گئے. لیکن اگر میں آپ کو صرف ایک فگر بتا دوں کہ اگلے 4 سال میں ہم نے $100 بلین دینے ہیں قرضوں میں کی مد میں، جو ہمارے پرانے قرضے چل رہے ہیں. تو $100 بلین پاکستان تو نہیں پروڈیوس کرے گا، تو اس کے لیے آپ اور قرضے لینے جائیں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ کتنا وشس ٹریپ ہے کہ جس میں ہم قرضے لینے پے کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے